العالمين درشی پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ ومن اعوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، جس طرح انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہے، بدن کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ انسان کے روح کے علاج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے۔ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی رسول پیغمبر کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ ان میں سے ایک پیغمبر، ایک رسول ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام سے قرآن کریم کے اندر جس کا ذکر ہے، پوری ایک سورت اس کے نام پر ہے اور کئی جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ شہر نینوا جسے اب دمشق کہتے ہیں، وہاں کا یہ نبی اور پیغمبر بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی تبلیغ کرتے رہے، یہ بھی اپنی قوموں پر لوگوں کو جا کر سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہیں بات مانتی۔ آج میں یونس علیہ السلام کی زندگی اور قرآن کی آیت سے ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، چاہے نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی زور و زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ہے میرے دوستو جس کے زمین پر بادشاہیت ہے، وہ اللہ ہے۔ آسمان میں جس کی بادشاہیت ہے وہ اللہ ہے۔ سورج اللہ کی بادشاہیت ہے، چاند ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہیت میں ہے، ہوا اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کے تابع ہے، جنت و جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے سب میرے پروردگار میں آئے ہیں۔ میرے دوستو دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکومت ہے۔ چاند پر اللہ کی حکومت، سورج پر اللہ کی حکومت، ستاروں پر اللہ کی حکومت، سمندر پر اللہ کی حکومت، انسانوں پر اللہ کی حکومت، ہوا پر اللہ کی حکومت، فرشتوں پر اللہ کی حکومت، یہ سارے کے سارے میرے اللہ کا حکومت ہے۔ سب چیزوں کے مالک اللہ ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ ہے۔ خبیر بھی اللہ ہے، سمیع بھی اللہ ہے، بصیر بھی اللہ ہے، لطیف بھی اللہ ہے، سننے والا بھی اللہ ہے۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتُولِجُ اللَّيْلَ مَن تَشَاءُ وَتُولِجُ اللَّيْلَ مَن
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، یہ رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ طاقت ہے، اللہ کی وہ قدرت ہے میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے. اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی زور و زبردستی نہیں کروا سکتا. جنت اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے مکان کو مکان دینے والا اللہ ہے، بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ ہے. اللہ کی وہ طاقت ہے کہ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اللہ کی وہ طاقت ہے کہ جہاں چاہتا ہے پانی برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہوا کو بھیج دیتا ہے. یہ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. میرے دوستو یہ مت سوچنا کہ ہم ہل چلائے ہیں، ہم اناج ڈال دیے ہیں، یہ اناج پیدا ہو گیا ہے. نہیں میرے دوستو، یہ اناج کو، یہ غلہ کو پیدا کرنا اللہ ہے. جب لوگوں کو شادی ہوتی ہے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میاں بیوی مل گیا نسل کیا بڑھ جاتا ہے، بلکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل کو بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. آخر بھی اللہ ہے اور آپ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان ہے. چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ میرے اللہ کی طاقت. تو میرے دوستو یونس علیہ السلام اپنے قوم پر، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں تبلیغ کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے وہ جا کر لوگوں کو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو. کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ. یہ مورتیوں کے جو تم پوجا پاٹ کر رہے ہو یہ مالک نہیں ہے، یہ اولاد دینے والا نہیں ہے، یہ بیماری اور صحت کے مالک نہیں ہے. ایک اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے. اس اللہ کی وحدانیت کو پہچانو، اس اللہ کے مانو. لا الہ الا اللہ. یونس نبی اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن میرے دوستو قوم بگڑتی گئی. یونس علیہ السلام نے جتنا بھی تبلیغ کرتے گئے لوگ بگڑتے گئے. صبح کو سمجھایا، شام کو سمجھایا، محلے کے اندر جا کر سمجھایا، گلیوں کے اندر سمجھایا، گاؤں بستی کے اندر سمجھایا. لیکن میرے دوست قوم بگڑتی گئی. یونس علیہ السلام شہر کے رخ کرتے ہیں، وہاں پڑھے لکھے انسان ملیں گے، پڑھے لکھے طبقے کو سمجھائیں گے، وہاں جا کر تبلیغ کریں گے. لیکن میرے دوستو جب شہر کے اندر گیا لوگوں کو وہاں بھی سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی. کتابوں کے اندر لکھا ہے جب لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ آج جب آ کر اس جگہ پر تبلیغ کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا، میرے دوستو لوگ پتھر لے کے بیٹھ جاتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نبی لوگوں کو کہتا تھا لوگوں اللہ کی مانو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کے بدلے میں نبی کو پتھر مارتے تھے. سمجھاتے گئے. پھر میرے دوستو شہر کے لوگوں نے بھی جب نہیں مانا تو یونس علیہ السلام کچھے کی کوٹ کے اندر جاتا ہے، بادشاہوں کے پاس گیا اور فرمایا یہ تمہاری بادشاہیت ختم ہو جائے گی، یہ تمہارا وزارت ختم ہو جائے گی. یہ تم پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھائے لیکن کوئی قوم میرے دوست لوگ ان کے باتوں پر نہیں مانے. اور بادشاہ کہنے لگے بھلا ہمیں بھی موت آئے گی؟ کبھی بادشاہ مرا کرتے ہیں. الغرض ان کی تفسیری بہت ساری تفسیری بات ہے. جمعہ کے اندر مختصر سا وقت ہوتا ہے میرے دوستو. کئی سالوں تک سمجھاتے گئے لیکن قوم اور بگڑتی چلی گئی. ایک مرتبہ یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو 40 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. ایک نقطہ یہاں سمجھے میرے دوستو، اور جہاں تک میری بات پہنچتی ہے سننے والے سنیں. آج
ملاوٹ، اذان میں ملاوٹ، اس میں ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا کر لیے تو کیا ہو جائے گا، یہ بھی تو اچھی چیز ہے۔ یونس علیہ السلام نے صرف ایک لفظ اپنے سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو بتا رکھا تھا جب قوم نہیں مانے گی اس پر اللہ کی عذاب آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، لیکن یونس علیہ السلام نے کہا کہ 40 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ یونس علیہ السلام نے اپنے سے کہا کہ 40 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میرے دوستو، یونس علیہ السلام نے اس لحاظ سے کہا ہوگا، انسان کی جو تخلیق ہے، جو ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے 40 دن تک پانی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد لوٹرا خون کا لوٹرا بنتا ہے، یعنی انسان کی تخلیق جو ہے، پیدائش ہے، وہ 40 دن کے بعد بدلتے رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن چلہ کٹوائے کوہ طور پر، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ اللہ ناراض ہو گیا۔ آج لوگوں نے ہر چیز کے اندر ملاوٹ کر لی، درود میں ملاوٹ، نماز میں ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، اذان میں ملاوٹ، اور لوگ کہتے ہیں ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ارے بیوقوفو، یہ دین نہیں ہے، ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ ہے ہی نہیں کرنے کا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ صرف یونس علیہ السلام نے یہ کہا کہ 40 دن کے بعد اللہ کے عذاب آ جائے گا تم پر، اللہ ناراض۔ اور ایک بات کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس وقت بت پرستی تو تھا، شرک بدعت تو کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ جھوٹ اگر کوئی بولتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ اب میرے دوست، یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ دن گزرتے گئے، لوگ یاد دلائے کہ یونس یاد رکھو، آج اتنا دن ہو گیا، تم کئی سالوں سے کہہ رہے ہو اللہ کے عذاب 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، اگر 40 دن کے بعد اگر عذاب نہیں آئے گی پھر دیکھ لینا۔ عزیز دوستو، اللہ ناراض ہو گیا۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی سے جب لاسٹ ٹائم کچھ دن باقی رہا، وہ 40 دن جو کہا تھا وہ کچھ دن باقی رہے، یونس علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو لے کر وہاں سے نکل پڑا، خاندان کو چھوڑ دیا، 2 بچے اور بیوی کو لے لیا اور چل دیے۔ میرے عزیز دوستو، جنگل کا سفر کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہے ہیں، ایک درخت کے پاس اپنے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا اور کسی کام کے لیے چل گیا یونس علیہ السلام۔ ادھر سے میرے دوستو شہزادہ آیا، ایک سواری آئی، یونس علیہ السلام کے گھر والے کو اٹھا کر لے گیا زبردستی۔ وہ کہنے لگے کہ میں یونس نبی کے گھر والی ہوں، یونس نبی کے میں گھر والی ہوں، کہاں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ لیکن میرے دوستو، وہ شہزادہ نے کچھ نہیں سنا اور یونس علیہ السلام کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا۔ دونوں بچے رونے لگے، اب 2 بچے رہ گئے۔ یونس علیہ السلام وہاں سے جس کام کے لیے گیا تھا وہ آیا تھا، تمہاری امی کہاں ہے؟ فرمایا ایک سواری آیا تھا، ایک فوج آئی تھی گھوڑا کا، اور میرے امی کو زبردستی اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ عزیز دوستو، جب لے کر چلا جاتا ہے، اب یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پکڑ، ورنہ میری عزت پر کس کی ہمت ہے ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ دونوں بچوں کو لے کر چلتا ہے۔ اب ابھی شہر میں ہی ہے میرے دوستو، اور ایک نالا، ایک چشمہ آ گیا، اس کو پار کرنا ہے یونس علیہ السلام۔ ایک بچے کو بٹھا دیا کہ یہاں تم بیٹھو، اور دوسرے بچے کو چھوٹا بچہ کا کندھے پر رکھا کہ میں پہلے تم کو اس نالے سے پار کرتا ہوں، پھر تم کو لے کر جاؤں گا۔ اور جب وہ بیچ نالے کے اندر آیا، ایک پانی کا موج آیا اور وہ بچے کو کیا کہے میرے دوستو باہر کر لے کر چلا گیا، جب تک کہ پھر دوسری طرف وہ بچے جس کو کنارے سب کیا کہ وہ نالے کے کنارے پر بٹھا کر رکھا تھا، انہوں نے ایک آواز دی کہ ابو مجھے تو گڑیا پکڑ
دیا. یونس علیہ السلام نے دیکھا ایک شیر آیا ہوا ہے اور منہ کے اندر اس بچے کو پکڑا ہوا ہے اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس کو لے چلا گیا. عزیز دوستو, جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا, بیوی بچے سب چلے گئے, یونس علیہ السلام اکیلے رہ گئے. وہاں بیٹھ کر یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے لگے, کچھ آنسو بہائے اور پھر چل دیا. میرے دوستو, پھر چل دیا اور چلتے رہے. آخر کار یہاں کے سمندر آ گیا, دریا آ گیا, کشتی تیار ہے, چلنے کے لیے کشتی تیار ہے. سواریوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت کوئی نوجوان آ رہا ہے. کشتی والوں نے کہا کہ رکو, ایک کوئی سواری کوئی کیا ہے, ایک نوجوان آ رہا ہے, اس کو بھی بٹھا لو. یونس علیہ السلام جب سمندر کے پاس, کشتی بالکل تیار ہے, ملاح جو کشتی چلاتا ہے وہ کشتی کو چلانے کے لیے تیار ہے. یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ آ جاؤ, کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ. کشتی کے اندر بیٹھ گیا. فرمایا کچھ ہے, روپیہ پیسہ کچھ ہے دینے کے لیے؟ فرمایا اللہ کی ذات ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. نیک معلوم ہوتا ہے, کسی کو نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے, کہ نیک معلوم ہے, ہو سکتا ہے اس سے ہمارے بیڑا پار ہو جائے. اب میرے دوست, کشتی چلتا ہے, ملاح کشتی کو چلاتا ہے, کپتان کشتی کو چلاتا ہے. بیچ کے اندر آیا سمندر کے اور کشتیاں ہلنے لگی, ہچکولے کھانے لگے. وہ کشتی کا جو ملاح ہے, جو چلانے والا ہے, فرمایا کہ لوگوں مجھے تجربہ ہے, میں کئی سالوں سے چلاتے میری عمر ختم ہو گئی. جب بھی کشتی کے اندر کوئی نافرمان آتا ہے, کوئی حاکم کا کوئی غلام اگر آتا ہے, کوئی نافرمان اگر کشتی کے اندر بیٹھتا ہے, اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو, اولاد آ کر بیٹھتا ہے, یا کوئی حاکم کا اگر کوئی غلام آ کر بیٹھ جاتا ہے نافرمان, تو یہ کشتیاں ایسے ہلنے لگتا ہے. جب تک کہ وہ آدمی کشتی کے سے چھلانگ نہ لگا لے تو کشتی صحیح سالم نہیں رہتی ہے. اس لیے ایسا کرو, جو ایسا غلام ہے وہ خود بخود سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو, ورنہ سارے کے سارے کشتی والے ڈوب جائیں گے. یونس علیہ السلام کھڑا ہو گیا, سمجھ گیا کہ میرے اللہ میرے سے ناراض ہے. فرمایا لوگوں, میں ہی وہ غلام ہوں جس کا آقا ناراض ہے. یونس علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا. فرمایا نہیں, ایسے شکل والے, ایسے صورت والے غلام نہیں ہو سکتے ہیں, نافرمان نہیں ہو سکتے ہیں, آپ بیٹھ جاؤ, آپ نہیں ہیں. فرمایا لوگوں, میں ہی وہ نافرمان ہوں, مجھے پھینک دو سمندر کے اندر, ورنہ سب کے سب تم ڈوب جاؤ. لوگوں نے کہا ایسے خوبصورت والے کبھی نافرمان ہو سکتے ہیں؟ بارے کے جتنے کشتی کے اندر سوار تھے سب کا نام لکھا ہے کاغذ کے اندر اور پرچی نکالا. فرمایا جس کے نام آئے گا اس کو سمندر کے اندر پھینک دیں گے. سب نے کہا ٹھیک. جب میرے دوست سب کا نام لکھا اور پرچی کو قرآن نازل کیا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. کہا کہ میں ہی وہ نافرمان ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ غلطی ہو گئی ہے, آپ ہو ہی نہیں سکتے ہیں ایسی شکل صورت. اور یاد رکھیے گا اپنے وقت میں نبی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے ہر اعتبار سے. بارے کے 3 مرتبہ میرے دوستوں پرچی کو نکالا اور 3 مرتبہ میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ایسے خوبصورت والے کو سمندر میں پھینک دیں گے. یونس علیہ السلام اٹھے اور کشتی ڈوبنے والی تھی. فرمایا لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے سارے کے سارے کشتی والے ہلاک ہو جائیں. خود بخود یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا. ادھر میرے دوستو سمندر کے اندر قرآن نازل اور سمندر کے اندر ڈالنے کے لیے بات ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ مچھلی جلدی جاؤ, میری امانت آ رہی ہے, میری امانت آ رہی ہے, اس کو سنبھالو. یونس علیہ السلام جو اس سمندر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے, ایک مچھلی آتی ہے اور اس کو نگل جاتی ہے. فرمایا اے مچھلی, اگر میرے یونس کی اگر ایک بال کے اندر اگر فرق آ گیا تو یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جلنے پڑے گا. مچھلی کام جاتی ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے خوف سے میرے دوستو. اور پھر وہ مچھلی پورے یونس علیہ السلام کو ایسے صحیح سالم نگل گئی. سوچو کتنی بڑی مچھلی. اور پھر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس مچھلی کو پھر ایک دوسری مچھلی نے بھی نگل لیا.
مچھلی نے اس کو نگل لیا، اور یونس علیہ السلام کو آنے سے پہلے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر جتنے غلاظت تھی وہ سب پاک و صاف اللہ نے کر دیا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ وہ مچھلی پورے کے پورے سمندر کے اندر چکر کاٹتے رہی، پھر بیٹھ گئی، اور کہاں بیٹھی میرے دوستو؟ بالکل زمین کو جس کو تحت الثرا کہتے ہیں، آخری زمین کا جو حصہ ہے وہاں جا کر مچھلی کے آگے بیٹھ۔ بہت تفصیلی بات ہے۔ اب وہاں یونس علیہ السلام قید میں ہیں، کیا کہا تھا؟ 40 دن کے بعد اللہ کی عذاب آ جائے گا، اپنے سے کہا تھا۔ میرے دوستو یونس علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح اس کو قید کے اندر ڈال دیا۔ اب وہاں بالکل تحت الثرا آخری جب زمین کے اندر مچھلی بیٹھ جاتی ہے، وہاں کی جو کنکریاں اور پتھر ہے وہاں سے اللہ کی تسبیح یاد کرنے آواز آئی، وہاں سے پتھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ بات جب کیا کہ میرے دوستو یونس علیہ السلام نے کانوں کے اندر آواز آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ نے یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس رات کی اندھیری کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کا اندھیرا ہے، یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ اللہ اے اللہ لا الہ الا، آپ ہر چیز سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، ہر چیز کرنے والی ذات اللہ ہے، اے اللہ آپ ہی ہیں، سبحانک ہر چیز سے پاک آپ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قصوروار میں ہی ہوں، اے اللہ اگر مجھے آپ اگر معاف نہیں کریں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا لَنَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس اگر مجھے نہیں پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہنا پڑتا۔ اللہ کی طاقت، یونس علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام آئے لیکن کسی کو نہیں پکارا۔ مدد کرنے والی ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا میرے دوستو، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی۔ مشکلات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارو گے اسے شرک کر کے۔ ایک کتاب روایت کے اندر آیا، قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہے سمندر کے اندر مچھلی بیمار ہو گئی، صفحہ نمبر 161 کے اندر لکھا ہے، قصص الانبیاء کتاب کے نام، مچھلی بیمار ہو گئی، اللہ سے یاد کرنے لگے اللہ ہم بیمار ہو گئے، ہمارا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کو کہا کہ جاؤ اس مچھلی کے پاس چلے جاؤ۔ یا اللہ کون سی مچھلی کے پاس جاؤ؟ فرمایا جس مچھلی نے نبی کو نگل کیا تھا، اور وہاں یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کر رہے تھے، جاؤ اس مچھلی کو تم سونگھ لو، کیونکہ وہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا و تعریف انہوں نے کی ہے۔ آج تم اگر اس کو سن لو گے تو تمہاری بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور تم کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اے میرے دوستو، ایک مچھلی کے جہاں بیٹھ کر ہم یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی صحبت سے بیمار لوگ ٹھیک ہو گئے، بیمار مچھلیاں ٹھیک ہو گئی۔ اپنے سینے کے اندر ہاتھ رکھو، اگر آج ہم اللہ کو یاد کریں گے، آج اللہ کی مرضی پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم زندہ کریں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا کر کیا جنت کا داخلہ نہیں کرے گا؟ آج عزیز دوستو، اگر ہم اور آپ یہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کہہ رہا ہے فرما رہے ہیں ایسی زندگی گزاریں گے، تو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہمارے دل جیسے چاہے گا ایسے اللہ زندگی دے گا۔ اور اگر ہم اور آپ یہاں اگر جیسے ہمارا دل چاہا اس طرح زندگی گزاریں گے، دل چاہے زندگی اسے
اندر مسجد میں نظر آ گئے، رمضان میں مسجد کے اندر نظر آ گئے، کوئی مر گیا کیا کہیں میرے دوستو وہاں نظر آ گئے، باقی سب صفن صفا ہے، نہ کوئی چیز کا پتہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ہمارے دل جیسے چاہ رہا ہے ایسے ہم کر رہے ہیں۔ ایسے انسان جب کوئی مرتا ہے، کل آج ہم نے دوستو کوئی شرابی اگر مرتا ہے، کل قیامت دن جہنم کے اندر شرابی کو ڈالے گا، کئی ہزار سال تک چلائے گا اللہ پانی پانی، کئی ہزار سال تک جب چلاتے رہے گا پانی پانی، اللہ کہے گا منہ کھولو پانی بھیج رہا ہوں، منہ کھولو پانی بھیج رہا ہوں۔ جب وہ منہ کھولے گا جہنمیوں کا جو سڑا ہوا پیپ اور خون اس کے منہ کے اندر ڈال دے گا، وہ چلائے گا کہ اللہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ کیا پلا رہے ہیں۔ اللہ کہے گا یاد رکھیا، یاد کرو بندہ، اس دن اس جگہ پہ، اس ٹینشن میں، اس شادی میں، اس ہال میں، فلاں جگہ پر تو نے وہ کام کیا جو مجھے پسند نہیں تھا، آج میں وہ کام کروں گا جو تجھے پسند ہے۔ اس لیے نوجوانوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اب یہاں میرے دوستو یونس علیہ السلام نے پھر جب 40 دن ہوا، 40 دن کے بعد اللہ نے کہا جاؤ میری امانت واپس کرو، میری امانت واپس کرو۔ بالکل صحیح سالم مچھلی کنارے آتی ہے اور اگل جاتی ہے، ایک کوئی چیز کے اندر فرق نہیں پڑا، کوئی چیز کے اندر فرق، کمزوری آ گئی تھی، کمزوری آ گئی تھی، ایسا ہو گیا تھا جیسے ماں کے پیٹ سے دودھ پیدا ہو، ایسا ہو گیا، مگر کوئی چیز فرق نہیں ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے دوست اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی اور حدیث کی روشنی سے صحابہ کو فرمایا کہ ایسی مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یونس علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خاص اس کے لیے ہے کہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اسی کے لیے؟ فرمایا کہ قیامت تک جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ ویسی مدد کرے گا۔ آج ہم اور آپ اگر پریشان ہیں، یاد رکھیے اگر دیکھ رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، گھر میں بیماری پر بیماری ہو رہی ہے، طرح طرح کے مشکلات آتے ہیں، یہ دعا آیت کریمہ جیسے کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ اپنے گھر کے اندر کر کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ ضرور بس ضرور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ کیا کریں؟ یہ بزرگوں کا قول ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اللہ کو ہر بیماری میں، ہر مصیبت میں، ہر راحت میں، ہر وقت اللہ کو پکارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی راحت ہے اور مرنے کے بعد سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت نہیں پڑھیں